الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا درس شریعت احکام زکوٰۃ کے متعلق ایک دلچسپ مسئلے کے بارے میں صراحت کرنا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص یہ چاہ رہا ہے کہ اس کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے اور اس نے جو قرض وصول کرنا ہے وہ بھی اس کا قرض جو ہے نا وہ حاصل ہو جائے۔ ایک شخص نے کسی فقیر آدمی کو قرض دیا ہوا ہے، وہ قرض کی ادائیگی کے اوپر قادر نہیں ہو رہا، تو جس بندے نے قرض لینا ہے اس نے اپنے مال کی بھی زکوٰۃ دینی ہے۔ تو اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی زکوٰۃ اس فقیر کو دے دے، اس کی ملکیت میں کر دے۔ فقیر اس زکوٰۃ کے اوپر قبضہ کر لے، اس کو اپنی ملکیت میں داخل کر لے۔ قبضہ کرنے کے بعد فقیر اس زکوٰۃ کو، زکوٰۃ کے مال کو دوبارہ جس بندے کا قرض دینا ہے، یعنی جس نے زکوٰۃ دی ہے، اسی بندے کو دوبارہ وہ پیسے واپس کر دے۔ تو ایسی صورت کے اندر جو زکوٰۃ دینے والا شخص ہے اس کی زکوٰۃ بھی ادا ہو گئی، اور جو فقیر کی طرف سے قرض دینے کا معاملہ تھا اس کی طرف سے قرض بھی ادا ہو گیا۔ ہاں، اس کے اندر یہ صورت بھی ہو سکتی ہے کہ اگر فقیر جو ہے نا وہ تنگ کرتا ہے، وہ زکوٰۃ دینے کی طرف نہیں آتا، تو قرض دینے کی طرف نہیں آتا، تو یہ جو زکوٰۃ دینے والا شخص ہے، یہ جب اس کو زکوٰۃ کا مال دے گا اور وہ فقیر اس کا قرض نہیں دے رہا، تو یہ زبردستی بھی اس شخص سے اپنے حق کو لینے کے لیے اس سے اس کا مال لے سکتا ہے۔ فتاوی شامی کے اندر در مختار کے اندر علامہ علاء الدین حشکفی علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے، اس کے جواز کا حیلہ یہ ہے کہ آدمی اپنے مقروض فقیر کو زکوٰۃ دے، پھر اس سے قرضہ وصول کر لے۔ اگر مقروض نہ دے تو چھین لے، کیونکہ وہ اپنے حق کی جنس کے اوپر قادر ہے، وہ اس چیز کے اوپر قادر ہے کہ وہ جو اس نے قرضہ لینا ہے اس کی جنس اس کے پاس موجود ہے، فقیر کے پاس مال موجود ہے، لہذا زبردستی بھی وہ اپنا حق وصول کر سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔